السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم اور بڑے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر میں نے پچھلے دنوں ایک شارٹ فلم بھی بنائی تھی برہان کے نام سے، تاکہ ہم اس اہم ایشو سے متعلق میسج جو ہے وہ پیرنٹس تک کنوے کر سکیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو سراہا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمی اس میں رہ گئی تھی، جو ہم کافی مہینوں سے یہ سوچتے رہے کہ اس پہ پروگرام بھی کیے جائیں، تاکہ بار بار پیرنٹس کو ریمائنڈر کے طور پہ یہ پروگرام جو ہے، یہ بات جو ہے ان کے ذہن نشین کروائی جائے اور وہ اس پہ زیادہ توجہ دیں۔ یہ ٹاپک ہے پیرنٹس کے حوالے سے، ان کی جو اپنے بچوں سے متعلق جو وہ بہت کم ان پہ توجہ دیتے ہیں، اور آج کل خاص طور پر وہ بہت زیادہ موبائل فون پر، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کے معاملے میں اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے۔ ان کی ضروریات کو جاننے سے متعلق، ان کی اسٹڈی کے متعلق، ان کے فیوچر کے متعلق وہ اتنا زیادہ نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر بہت ساری جو بیماریاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ ایک بڑے ہی محترم دوست نے اس پروگرام کو، اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیں کہا، اور ہم نے اس کو ضروری سمجھا کہ اس پروگرام کو بلا تاخیر کیا جائے اور پیغام جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے پیرنٹس تک پہنچایا جائے۔ تو آج ہم اس پروگرام میں اپنے شرکاء کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ پیرنٹس کیوں اتنا زیادہ آج کل وہ اپنے جو بچے ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتے، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کی ضروریات کے متعلق، ان کی پرابلم کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے، نہ ہی ان سے سنتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے جو بچے ہیں وہ ان کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بچے جو ہیں وہ بہت ساری برائیوں کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ بہت غلط قسم کی جو سوسائٹی ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر 10 بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو والدین کی وجہ سے، نگلیکٹ کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر وہ بچہ ذہنی مریض بن کر یا کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج اس اہم موضوع پہ اپنے شرکاء سے بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میرے شرکاء میرے ساتھ ہوں گے، اس پہ پھر تفصیل بات کریں گے۔ لیتے ہیں بریک۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ میرے ساتھ شاہدہ جلال لندن سے موجود ہیں، اور قاری احمد حسن حسینی صاحب پاکستان سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس کے حوالے سے بتائیں گے، اور میرے بڑے محترم دوست پروفیسر مسعود افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان تمام سے بات کریں گے۔ میں شاہدہ جلال صاحبہ سے شروع کروں گا۔ شاہدہ جلال صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ یہ جو ٹاپک ہم نے آج چوز کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گی، اور یہ بتائیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ آج کل اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے دور کیوں ہو گئے ہیں، ان کی ضروریات کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، ان کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے بجائے وہ زیادہ تر موبائل پہ بزی دیکھے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ ہیلو، السلام علیکم جابر۔ بہت خوبصورت سا موضوع آج بھی آپ نے چنا، اور اس میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ بدقسمتی سے یہ اتنا امپورٹنٹ موضوع تھا جس کو ہماری عورتوں نے، میں زیادہ عورتوں کا اس لیے ذکر کروں گی کہ میرے خیال میں عورت کی ذمہ داری تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس کو یہ بھی بولتے ہیں کہ میری بہت روایتی مینٹیلٹی ہے، یہ میں بہت فریشی سوچ رکھتی ہوں اس معاملے میں کہ باپ کی ذمہ داری کم ہوتی ہے یا ماں کی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ماں کے ساتھ بچے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ باپ صبح 7-8 بجے گھر سے چلے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں، مین وائل آپ کے پاس بہت کم ٹائم بچا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں۔ تو میرے خیال میں ماں کے ساتھ ٹائم زیادہ بچے رہتے ہیں، تو اس لیے ماں کی ذمہ داری میں زیادہ سمجھتی ہوں۔ ٹیپو سلطان نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی نسل دوں گا، اچھی قوم تیار کر کے دوں گا۔ وہ کیوں کہا گیا تھا؟ اسی لیے کیونکہ
بچے صرف پیدا کرنا ہی کافی نہیں ہوتا. میں نے خود آئے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں 2-3 بچے ہوتے ہیں اس میں مائیں اپنی جان بچانے کے لیے خود مائیں اپنے سوشل ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں. کوئی ٹک ٹاک کے اوپر ہے, کوئی واٹس ایپ کے اوپر ہے, فیس بک کے اوپر ہے, وہ ان چیزوں میں اپنی پناہ ڈھونڈ رہی ہیں, اور بچوں کو وہ ڈفرینٹ گیجٹس دے دیتے ہیں, ڈفرینٹ ڈیوائسز دے کے جان چھڑواتے ہیں تاکہ بچے ان سے آ کے سوال نہ پوچھیں. بچے آپ سے زیادہ دوسروں کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. آپ ان کو مانیٹر نہیں کر سکتے, آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کا بچہ کس ویب سائٹ کے اوپر کیا چیز, کیا مٹیریل دیکھ رہا ہے, وہ کس سے کیا سیکھ رہا ہے. بچوں کی ایج کے اوپر فوکس رکھیے کہ کس وقت بچوں کو ماں کی زیادہ ضرورت ہے, باپ کی زیادہ ضرورت ہے, اور کس وقت بچوں کو اپنے فرینڈس کے پاس ہونا چاہیے ان سے سیکھنے کے لیے. بچے پیدا کر لینا کافی نہیں ہوتا, بچوں کی تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ ایک سرٹن ٹائم تک بچے کو سونے کا نوالا دیجئے, لیکن نظر شیر کی رکھیے. اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیجئے. ان کو آپ کی عزتوں کا احساس ہوگا, وہ خیال رکھیں گے کہ ان کو کہاں تک جانا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے فیوچر کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں بہت براڈ مائنڈیڈ بھی ہونا ہے, ہمیں بہت لبرل بھی ہونا ہے, ہمیں اپنی روایات سے بھی نہیں ہٹنا, ہمیں اپنے بچے کو ان کا مستقبل پہ فوکس بھی کروانا ہے, اور سیم ٹائم ہم نے اپنے بچوں کو اچھا انسان بھی بنانا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ماؤں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ فوکس کرے رادر دین کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کے, اپنی گرومنگ میں اس سے انکار نہیں کرتی. می ٹائم از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. مجھے میرا ٹائم چاہیے, آپ کو اپنا ٹائم چاہیے, لیکن ٹائم کو مینیج کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں کہ بچے بھی نگلیکٹ نہیں ہوئے, آپ کو اپنا ٹائم بھی مل جائے, اور آپ اپنے گھریلو جو امور ذمہ داری ہیں اس کو احسن طریقے سے نبھاتے ہیں. میں قاری احمد حسن حسینی صاحب سے بھی یہی سوال کروں گا, پوچھنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو پیرنٹس ہیں, جو والدین ہیں, وہ بچوں پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے جتنی کہ ان کو دینی چاہیے. وہ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. موبائل فون پہ ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے, لیکن اولاد پہ اتنی زیادہ توجہ, ان کی ضروریات پہ اتنی توجہ یا ان کی پرورش پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جی جابر بھائی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج اس خوبصورت پروگرام میں مجھ حقیر کو یاد کیا, اور آج کا آپ کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے. تو اس حوالے سے آپ نے پوچھا تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے والدین اپنی اولاد سے دور ہوتے جا رہے ہیں, نہ ان کی صحیح تربیت کر پا رہے ہیں, اور نہ انہیں صحیح وقت دے پا رہے ہیں, جس کے نتائج یہ سامنے آ رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے. تو جابر بھائی, اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب ہم آپ کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ پر تبلیغ رسالت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور آپ اس کو بھی نبھا رہے ہیں, اور ساتھ صحابہ کرام کی تربیت بھی فرما رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ جب میرے آقا اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں, گھر تشریف لاتے ہیں, تو میرے آقا اپنے شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ و حضرت سیدنا امام حسین علیہم السلام ان کی یوں خوبصورت تربیت فرماتے ہیں, اور ان کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ کبھی انہیں اپنے سینے علم نشرہ کے سینے پہ سوار کر لیتے ہیں اور ان سے خوبصورت باتیں کرتے ہیں, اور کبھی اپنے کندھوں پہ انہیں سوار کر لیتے ہیں, اور کبھی اپنے دونوں ہاتھ مبارک, دست مبارک زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں, اور اپنی پشت مبارک پہ اپنے شہزادوں کو سوار کر لیتے ہیں, اور ان سے خوبصورت باتیں کرتے ہیں, محبت بھری باتیں کرتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کی اصلاح کرتے ہیں. تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے تربیت کا, ان کی اصلاح کا, کہ آپ ان کے ساتھ ایسے گھل مل جائیں کہ انہیں محسوس نہ ہو, اور اسی خوبصورت انداز میں آپ ان کی تربیت بھی کر دیں, ان کی اصلاح بھی کر دیں.
تو ہمیں ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وقت دیں۔ تو یہاں میں ایک روایت بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک روایت میں نے پڑھا، 1 سال مسجد میں نفلی اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک لمحہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان کی خوبصورت تربیت کرے، ان کی اصلاح کرے۔ جی پروفیسر مسعود احمد صاحب، آپ بھی بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کی پرورش کے حوالے سے اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، سوشل میڈیا پہ بزی ہیں، موبائل فون پہ بزی ہیں، ہسبینڈ بزی ہے، وائف بزی ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں بچے، ذہنی نشوونما ان کی رک جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جابر بیگ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت ٹاپک چنا ہے، کیونکہ آج کل کی صحافت آپ کو پتہ ہے کہ عموماً سیاست تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ میں تو مطلب سوسائٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ٹاپک آپ نے چنا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، کسی بھی پیرنٹ کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ ان کی ایکسٹریم انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے بچے ہماری انویسٹمنٹ ہے، تو اگر ہم ان کو میکسیمم ٹائم نہیں دیتے تو یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے، کیونکہ میں تقریباً 16 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو والدین بھی اپنے بچوں کو خود وقت نہیں دیتے وہ بچے پریکٹیکلی کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے بہت سارے بیچز فارغ کیے، بہت سے اسٹوڈنٹس میرے بڑے بڑے اس میں ہے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، تو آرمی میں ہے، میڈیکل میں ہے، انجینئرنگ میں ہے، اور ڈیفرنٹ ایون اسسٹنٹ کمشنرز تک بن چکے ہیں میرے اسٹوڈنٹس۔ تو اگر میں ان کا ایک تقابلی جائزہ دیکھوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن بچوں کو والدین نے خود ٹائم دیا وہ زندگی میں آگے بڑھے، اور جن کو والدین نے نگلیکٹ کیا تو وہ آگے نہیں جا سکے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ہر انسان جھگڑا ہوا ہے، اور موبائل کی وجہ سے ہماری زندگی کے ہمارے 24 گھنٹوں کا جو دن ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور اب تو میرے خیال میں اگر اس کی اصل قوت دیکھی جائے تو ہمارے 24 گھنٹے سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے اب کوئی 5-10 گھنٹوں کی طرح اس کی ویٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ ہم پورا دن سوشل میڈیا موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، پھر فیس بک دیکھ لو، پھر واٹس ایپ دیکھ لو، پھر ٹویٹر دیکھ لو، پھر باقی جو ساری چیزیں ہیں۔ تو والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ ٹائم دیا کریں، کیونکہ جو والدین ان چیزوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، تو میں نے اپنی 16 سالہ کیریئر میں دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ٹائم نہیں ملتا، وہ جو نظر انداز کی جاتے ہیں والدین کی طرف سے، وہ کبھی بھی آگے نہیں جاتے۔ تو یہ میری پیرنٹس سے ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اپنے بچوں کو میکسیمم ٹائم دیں اور ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ بولیں، ان کو بھی سوشل میڈیا کم سے کم استعمال کرنے دیں، اور آپ خود بھی کم سے کم استعمال کریں۔ شکریہ جی۔ جی شاہدہ جلال صاحبہ، پروگرام کا چونکہ ہم نے وقت بہت کم رکھا ہوا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ آخر میں پروگرام کے اینڈ پہ مختصر سا ایک میسیج دیجئے پیرنٹس کے حوالے سے، چونکہ آپ بھی ایک سنگل موم ہے تو آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ پیرنٹس کے لیے کیا میسیج ہے، کیا کہنا چاہیں گی پیرنٹس کو اس طرح جو ابھی آج کل کے دنوں میں پیرنٹس بہت زیادہ جو ہے وہ کم توجہ دیتے ہیں چلڈرن پہ، تو آپ اس حوالے سے کیا میسیج کنوے کریں گی؟ بینگ اے سنگل مام ہمیشہ سے یہی فوکس رکھا، یہی دماغ میں رکھا کہ مجھے باپ بھی بننا ہے، مجھے ماں بھی بننا ہے، تو میں نے اپنی ذمہ داری دونوں طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے میں زیادہ ماؤں کو ہی ایڈریس کروں گی کہ کل رونے کی بجائے اب بہتر ہے کہ آج آپ اپنی آنکھیں کھول کے اپنی توجہ مقرر کیجئے، اپنی توجہ اپنے بچوں کو دیجئے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیے، ان کو بتائیے کہ کون سی چیز ان کے لیے ٹھیک ہے، کون سی چیز ان کے لیے نہیں ٹھیک۔ اپنی مم ہونے کے کریڈٹ کو ویسٹ نہیں کیجئے، آپ اپنی
جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دوستی رکھیے تاکہ آپ کی موجودگی میں بچوں کو بہت زیادہ چھوٹی عمر میں باہر دوستیاں نہ ڈھونڈنی پڑے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے گھر کے کیا ماحول ہوتے ہیں اور آپ کا بچہ کس سے کیا چیز سیکھ کے آتا ہے۔ سو اپنی ذمہ داری کو خود ہی ادا کرنا اور اس کو سمجھنا شروع کیجیے تاکہ کل آپ کو کسی بڑی پریشانی سے گزرنا نہ پڑے۔ آپ کا آج کا دیا ہوا ٹائم کل آپ کے بچے آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ جی قاری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بھی آخر میں ایک میسج کنوے کریں جو پیرنٹس کے حوالے سے، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، پیرنٹس کو کیا حکم دیتا ہے بچوں کی پرورش کے حوالے سے، تو ایسا میسج دیجیے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ کنوے کریں اور زیادہ سے زیادہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس میسج کو سن سکیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی جابر بھائی، آپ کی وساطت سے اور آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را اپنی اولاد کی خود تربیت کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، جو علم ہمارے پاس ہے، جو صلاحیت ہمارے پاس ہے، ہمارے علم اور ہماری تمام تر صلاحیتوں کے بہترین حقدار سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر والے ہیں۔ جہاں ہم اپنے علم کو دوسروں کے سامنے پھیلاتے ہیں، انہیں تبلیغ کرتے ہیں، تو وہاں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے حقدار ہمارے علم کے، ہماری صلاحیتوں کے، ہماری فیملی، ہمارے خاندان اور ہمارے بچے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس بچپنے کی عمر میں بچے جو ہے علم سے، پڑھنے سے کم سیکھتے ہیں، بلکہ دیکھنے سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ آخری بات یہ کرنا چاہوں گا جابر بھائی کہ اس حوالے سے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، بالخصوص قرآن پاک میں سورۃ لقمان کا وہ رکوع جس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی، کیا ہی وہ خوبصورت ان کا انداز ہے۔ میں صرف ایک آیت پڑھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جب تمہیں تکلیف پہنچے تو صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت باہمت کام ہے۔ تو اپنی اولاد کو چاہیے کہ ہم ان کو قرآن پاک کی جو سورۃ لقمان کی آیات مبارکہ ہیں جس میں اولاد کی تربیت کی گئی ہے، تو ہم ان کے سامنے اس کا ترجمہ اپنے انداز میں پیش کریں، انہیں سمجھائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں والدین کو صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی پروفیسر صاحب، میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آخر میں پروگرام کے آپ بھی ایک اچھا سا میسج پیرنٹس کے لیے چھوڑ دیں تاکہ پیرنٹس جو ہیں اس میسج کو سنیں اور وہ اپنے بچوں پر توجہ دینا شروع کریں، جو لوگ اگنور کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ان کے فیوچر کو لے کر، ان کے مستقبل کو لے کر وہ فکر مند نہیں ہیں اور وہ انہیں بار بار اگنور کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے ان سے متعلق وہ بات نہیں کرتے۔ اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جابر بیگ صاحب، میسج تو یہی ہے جو پہلے بھی میں نے بات کی کہ میں نے اپنے 16 ایئرس کے کریئر میں، ٹیچنگ کریئر میں، کاؤنسلنگ کریئر میں میں اپنے اسٹوڈنٹس کے بہت کلوز رہا ہوں، اور اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کی بھی بہت کلوز رہا ہوں۔ تو میں نے ایک سوشل اسٹڈی کی ہے جو کہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، کہ جو پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو میکسیمم ٹائم دیتے ہیں وہ آج اپنی لائف میں اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت آگے نکلے ہیں۔ اور میں نے ایسے پیرنٹس بھی دیکھے جن کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ میرے بچے کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، کون سی اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو ان کے بچے بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ تو میری سارے پیرنٹس کے ساتھ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کریں، اور نہ صرف اپنا کام کریں بلکہ بچوں کو بھی کم سے کم کروائیں، کیونکہ میرا نہیں حال کہ جو چھوٹے بچے ہیں یا جو 18 سال کی عمر تک کے بچے ہیں ان کے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے، یا ان کے پاس واٹس ایپ اکاؤنٹس ہونے چاہیے، ان کے پاس فیس بک اکاؤنٹس ہونے چاہیے۔ آپ خود انگلینڈ میں بیٹھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ان چیزوں پہ پابندی ہے۔
تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر حکومت پابندی نہیں رکھ سکتی اس چیزوں پہ تو والدین کو آگے بڑھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو پہلے تو فون نہ دیں اور فون کے استعمال سے روکے، اور خود بھی اب جب آپ اپنے بچوں کے سامنے خود فون کو انجوائے کریں گے، فون کے مزے لیں گے، تو وہ آپ سے فون بھی مانگیں گے. جب ان کے پاس بھی فون ہوگا، آپ کے پاس بھی فون ہوگا، تو مزید آپ کے درمیان جو ہے رابطے ختم ہوں گے اور یعنی کہ فاصلے بڑھیں گے. تو میرا سارے والدین سے ریکویسٹ ہے، ایک ٹیچر کی ریکویسٹ ہے جو 16 سال سے دن رات درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہے، کہ پلیز آپ اپنے بچوں پہ اور ان کے فیوچر پہ رحم فرمائیں اور اپنی زندگی میں موبائل فون کا یوز کم کریں، سوشل میڈیا کا یوز کم سے کم کریں، تاکہ آپ کے بچے آپ سے انفلوئنس نہ ہو. ان کو ٹائم دیں تاکہ وہ زندگی میں اچھی انڈیویجول بن سکے اور آنے والے وقت میں آپ کا بہترین سہارا ثابت ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی، میرے تمام مہمانوں کی شرکت کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکالا اور آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی. بڑے اچھی باتیں آپ لوگوں نے ہم سے شیئر کی. امید ہے کہ دیکھنے سننے والے ان باتوں سے استفادہ کریں گے اور جو پیرنٹس ہیں خاص طور پر وہ ان باتوں پر عمل کریں گے اور وہ اپنے بچوں پر توجہ دینا شروع کریں گے، نہ کہ سوشل میڈیا اور موبائل پہ زیادہ وقت دیں گے. تو کوشش کریں، ہمارا بھی میسج ہے پیرنٹس کو خاص طور پہ، کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کریں، ان کی ضروریات جاننے کی کوشش کریں، ان کے مسائل پہ بات کریں، انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے گفتگو کریں تاکہ ان کا کانفیڈنس لیول بڑھے اور آپ کو ان کی محرومیوں کا، ان کی پریشانیوں کا پتہ چل سکے. اس طرح بچوں کی گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. بچے جو ہیں ذہنی طور پہ بڑے تیز ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بڑے تیز ہوتے ہیں اور وہ پھر بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اس طرح اگر ان کو اگنور کیا جاتا رہے گا تو بچوں کی ذہنی جسمانی نشوونما جو ہے وہ رک جاتی ہے. بچے زندگی کے اندر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اور پھر انہیں بڑی زندگی کے اندر پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا فیس کرنا پڑتا ہے. اور تب جا کے جو ہے وہ پیرنٹس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کر دی ہیں. خاص طور پر پیرنٹس ایسے لوگ جو بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو شاؤٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں بچوں کے ذہنوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. اس چیز سے خاص طور پر اوائڈ کیجیے گا تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو سکے. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.